اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور اس بات کو کہ تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی۔ حاشیہ نمبر 47۔ بنی اسرائیل کو اقوام عالم پر برتری ملی، لیکن انہوں نے اللہ کی اس نعمت اور عطا کردہ منصب کی قدر نہ کی، اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر دنیا کے مفادات سمیٹنے میں ہی لگے رہے۔ چنانچہ انہوں نے مجموعی حیثیت سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے محروم کر کے دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرایا۔ ان کی باغیانہ روش پر انہیں سزا ملی، پھر مہلت دی گئی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان کی تاریخ عبرت انگیز حالات و واقعات سے بھری ہوئی ہے، اور قرآن میں متعدد مقامات پر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب نہ کوئی کسی کے ذرا برابر بھی کام آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، نہ کسی سے بدلہ یا فدیہ لیا جائے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ حاشیہ نمبر 48۔ یہاں ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ اس عدالت عظمیٰ میں نہ کسی قسم کا جوڑ توڑ یا لین دین چل سکے گا، اور نہ ہی کسی کی زبردستی سفارش کام آئے گی۔ وہاں تو فیصلہ عدل و انصاف ہی پر مبنی ہوگا، اور ہر ایک کا ایمان و عمل صالح اس کو اللہ کی رحمت و مغفرت کا حقدار بنا کر رہے گا۔ بنی اسرائیل اس زعم باطل کا شکار تھے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں اور محبوب مقربین کے دامن گرفتہ، اور یہ کہ اعلیٰ مرتبت انبیاء علیہ السلام و اولیاء سے نسلی طور پر وابستگی کا شرف انہیں حاصل ہے، لہٰذا ان کی سفارش سے وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ بحوالہ سورہ المائدہ آیت نمبر 18۔ بالعموم انحطاط پذیر قوموں کا یہی عقیدہ رہا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ باطل و بے بنیاد عقیدہ ان کی آخرت سے بے خوفی اور ان کے دینی بگاڑ کا بڑا سبب ہوتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی کفر و شرک سے آلودہ عقیدے کے حامل اور بدترین اعمال کے مرتکب اس امت کے اکثر لوگ بھی اسی خوش فہمی کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اور دیگر متعدد مقامات پر اس باطل عقیدے کی واشگاف الفاظ میں تردید فرما دی ہے، اور اس بات کو صراحت کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ آخرت میں شفاعت تو ہوگی، لیکن اللہ کے اذن سے ہوگی، اور صحیح ہوگی، کافر و مشرک کی نہ ہوگی۔ بحوالہ سورہ النبا آیت نمبر 38۔ اور کفر و شرک پر مرنے والا خواہ کسی بھی قوم و قبیلے کا ہو، جہنم کے عذاب سے ہرگز نہ بچ سکے گا۔ پس منظر یہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ کے اہم واقعات و حالات کی ابتدا کی جا رہی ہے، جن کو آئندہ کئی رکوع میں تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ان میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ ان واقعات کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک طرف تو اس ناشکری قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حساب نوازشات ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر ان رکوعات میں کیا گیا ہے، تو دوسری طرف قوم یہود کی طرف سے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری، اللہ کی پکڑ سے بے خوفی، اور اس کی آیات اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تمسخرانہ سلوک ہے۔ کیا کسی قوم کو ایسی تاریخ اور ایسے اسلاف پر فخر کرنا زیب دیتا ہے؟ بلا شبہ ایک غور و فکر کرنے والے کی آنکھیں کھول دینے کے لیے یہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آیات علماء یہود کی ظاہری دینداری اور مفاد پرستی کا پردہ فاش کر کے ایمان والوں کو ان کی پرفریب سازشوں سے محفوظ رکھنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو مصر میں فروغ حاصل ہوا تھا، لیکن پھر بگاڑ کے بعد انہوں نے احسان فراموشی اور اللہ کی نافرمانی کی روش اختیار کی، تو ان کو فرعونیوں کے ہاتھوں سزا دلوائی گئی، اور طویل عرصے تک وہ ذلت و رسوائی سے دوچار رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں رسول بنا کر بھیجا، اور اس طرح بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی۔ یہ واقعات قرآن کی مختلف صورتوں میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور یہاں حسب ضرورت ان کا ذکر کیا گیا ہے۔
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دلائی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بھاری آزمائش تھی۔ حاشیہ نمبر 49۔ یہاں قوم فرعون کے انتہائی متکبرانہ جور و ستم کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے جیسے انسانوں پر روا رکھا ہوا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے۔ اس سے ان کا یہی مقصد تھا کہ اس طرح ان کی نسل کشی کر دی جائے تاکہ وہ کبھی سر نہ اٹھا سکیں اور وہ ان پر غالب رہے۔ بحوالہ سورہ الاعراف آیت نمبر 127۔ ان کی اس منصوبہ بندی میں نجومیوں کی پیشین گوئی کا کوئی دخل نہیں تھا، بلکہ یہ محض بنی اسرائیل پر ان کی بالادستی قائم رکھنے کی تدبیر تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور راستہ بنا دیا، پھر تمہیں بچا لیا اور قوم فرعون کو تمہارے دیکھتے دیکھتے غرق کر دیا۔ حاشیہ نمبر 50۔ اللہ نے آخرت سے بے خوف فرعونیوں کو اس سرکشی اور ظالمانہ رویے پر چھوٹ دی، پھر ان کی مہلت ختم ہونے سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو اصلاح کا پیغام بھجوایا گیا۔ بحوالہ سورہ النازعات آیت نمبر 17۔ ایک طویل معرکہ آرائی اور اتمام حجت کے بعد فرعون کو مع لاؤ لشکر سمندر میں غرق کر دیا گیا اور اس واقعہ کو بعد میں آنے والوں کی عبرت کا سامان بنا دیا گیا۔ قوم فرعون کو ان کی سرکشی اور ظلم و جور کی یہ سزا تو دنیا میں دی گئی، اور پھر وہ صبح شام آگ کے عذاب پر پیش کیے جاتے ہیں اور قیامت کے فیصلے کے بعد شدید عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ بحوالہ سورہ المؤمن آیت نمبر 46۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو ہی معبود بنا لیا اور تم ظالم ہی تھے۔ حاشیہ نمبر 51۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات دلوا کر ایک آزاد و باوقار قوم کی حیثیت عطا فرمائی۔ اب اس مسلم معاشرے کو مکمل ضابطۂ حیات کی ضرورت تھی، لہذا تورات کی شکل میں کتاب ہدایت عطا فرمانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا گیا۔ حاشیہ نمبر 52۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ادھر طور پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرما رہا تھا، تو ادھر طور کے دامن میں بنی اسرائیل شیطان صرف سامری کے بہکاوے میں آ کر سونے سے ڈھالے ہوئے بچڑے کو معبود بنا بیٹھے تھے۔ قبطیوں یعنی قوم فرعون کی طویل غلامی نے جہاں بنی اسرائیل کو ذہنی مرعوبیت کے نتیجے میں بری عادات و رسومات کا عادی بنا دیا تھا، وہاں ان کے کفر نے ان کے دلوں میں بچڑے کی عقیدت بھی رچا بسا دی تھی۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ بحوالہ سورہ البقرہ آیت نمبر 93۔ ترجمہ: ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی عقیدت و محبت رچا بسا دی گئی تھی۔ اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ بحر احمر عبور کر کے وادی سینا کی طرف جاتے ہوئے ایک بت پرست قوم سے ان کا گزر ہوا تو ان کو دیکھ کر بے قابو ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دیجیے۔ بحوالہ سورہ الاعراف آیت نمبر 138۔ یہ اس قوم کی بے حسی اور کفران نعمت کے عادی ہونے کا بیان ثبوت ہے۔ حیرت ہے کہ طویل آزمائش اور رب ذوالجلال کے عظمت و قدرت کے مظاہرات اور فرعونیوں پر اللہ کے عذاب کے عینی مشاہدے کے باوجود ان میں نہ کوئی تبدیلی آئی اور نہ ہی جذبہ اخلاص و احساس پیدا ہوا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے جرم کے بعد بھی انہیں معاف فرما دیا اور سنبھلنے کا موقع دے دیا۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ ہم نے تمہیں پھر اس کے بعد بھی معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ حاشیہ نمبر 53۔ فرقان کے معنی صحیح و غلط کا فرق کرنے والی کسوٹی ہے، اور یہاں اس سے مراد حق و باطل کا فرق واضح کر دینے والی کتاب ہدایت تورات ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اب تم اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 54۔ اب جب کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت عطا کر دی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان پر حد نافذ کرنے کے لیے ان پہ واضح کیا کہ اس ظالمانہ حرکت اور عظیم جرم یعنی گسالہ پرستی پر اپنے رب سے توبہ کرو، اور بطور کفارہ اپنے آپ کو قتل کرو ان لوگوں کو جنہوں نے اس مشرکانہ فعل میں فعال کردار ادا کیا ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ یعنی ان فاسد عناصر سے قوم کو پاک کرنا لازمی ہے جن کی رگ و پے میں شرک کے جراثیم سرایت کر چکے ہیں۔ اگر ان کو چھوڑا گیا تو وہ پوری قوم میں پھیل جائیں گے اور ان کو ہلاکت کے گڑھے میں گرا دیں گے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حدود کا نفاذ اجتماعی تزکیے اور تربیت کا بڑا ہی مؤثر ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کا آپریشن ہے جس کے ذریعے قوم کے اندر سے فاسد حصے کو نکال دیا جائے اور اجتماعیت کو اس کے برے اثرات سے پاک اور محفوظ کر دیا جائے۔ اس سے شریعت الہیہ کے قوانین کے حکیمانہ ہونے کا بیان ثبوت ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے احساس دلانے پر انہوں نے اعتراف گناہ کے ساتھ اللہ سے توبہ کی، مغفرت چاہی بحوالہ سورہ الاعراف آیت نمبر 149، اور اس کبیرہ گناہ کا کفارہ یعنی جانوں کے قتل کی شکل میں ادا کر دیا تو ان کی توبہ قبول کر لی گئی اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ اللہ کو روبرو نہ دیکھ لیں، پھر اس جسارت پر تمہارے دیکھتے دیکھتے تم پر بجلی گر پڑی۔ حاشیہ نمبر 55۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ گوسالہ پرستی کے بعد بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی اور معافی کا اعلان ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے نفاذ شریعت کے سلسلے میں قوم سے 70 نمائندوں کو ساتھ لیا اور ان کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھانے طور پر لے گئے بحوالہ سورہ الاعراف آیت نمبر 155۔ لیکن سرکش اور ہٹ دھرم قوم بنی اسرائیل کی بد نصیبی کہ اس قدر واضح نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ان میں اللہ کے خوف و خشیت کا احساس پیدا نہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے اور اطاعت کی روش اختیار کرتے۔ اس کے برعکس وہ اسی بات پر اڑ گئے کہ ہم اللہ کو روبرو دیکھے بغیر ایمان نہ لائیں گے۔ پھر ان پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا اور ایک زبردست کڑاکے نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ لیکن تمہاری موت کے بعد ہم نے پھر تمہیں زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیا تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ حاشیہ نمبر 56۔ سورہ الاعراف میں زلزلے سے ہلاک کر دینے کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زلزلہ اور کڑاکا دونوں ہی ان کی ہلاکت کا سبب بنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے الحاح الزاری کے ساتھ اللہ سے مغفرت کی دعا کی بحوالہ سورہ الاعراف آیت نمبر 155۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور بنی اسرائیل کو دوبارہ زندگی عطا کی اور اصلاح کر کے شکر گزاری کا موقع عطا فرمایا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا اور تم پہ من و سلوہ اتارا، اور بتا دیا کہ ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں عطا کی ہیں انہیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ حاشیہ نمبر 57۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی عنایات و نوازشات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وادی سینا میں انتہائی بے سر و سامانی کی حالت تھی، گرم و خشک علاقہ تھا اور کھلے میدانوں میں بغیر سائبان کے رہنا ممکن نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابر کا سایہ کر دیا اور آسمانی نعمتوں یعنی من و سلوہ کا نزول فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کماہ یا کھمبی من کی ایک قسم ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ سلوہ پرندے تھے، بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر جہاں سے چاہو خوب آسودگی سے کھاؤ پیو، اور دیکھو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک عمل کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ حاشیہ نمبر 58۔ ان آیات میں اس واقعے کا ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی دوسری نسل کو یوشع بن نون کی سربراہی میں فلسطین میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہونے کا موقع عنایت کیا گیا تھا۔ حاشیہ نمبر 59۔ حطۃ کے معنی ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، لہٰذا ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ حاشیہ نمبر 60۔ فلسطین ان کے آباء و اجداد کا مسکن رہ چکا تھا اور اس کے ساتھ ان کی جذباتی وابستگی ایک فطری امر تھا۔ ارض مقدس پر قبضہ اللہ کا انعام تھا اور ان کے خوابوں کی تعبیر۔ اس پر ان کو اپنے رب کا بے حد شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن اس بے حس قوم نے پھر اللہ کی نافرمانی کی۔ ان کے ایمان و اخلاص کی آزمائش کے لیے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ شہر کے دروازے سے اکڑتے ہوئے داخل نہ ہوں، بلکہ جذبہ شکر اور عجز و انکسار کے ساتھ سجدہ ریزی کرتے ہوئے اور معافی و مغفرت طلب کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف اور نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ لیکن انہوں نے حسب عادت اللہ کی نافرمانی کی، اس کی آیات و احکامات کا عملاً مذاق اڑایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا تھا کہ وہ دروازے سے جھکتے ہوئے یعنی عاجزی و انکساری کے ساتھ داخل ہوں اور حطۃ کہتے جائیں یعنی مغفرت طلب کرتے جائیں، لیکن وہ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور اس کلمہ کو بھی بدل دیا۔ حطۃ کی جگہ حبۃ فی شعرہ یعنی دانہ بالی کے اندر کہا، بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ ان کے اس جرم کی پاداش میں ان کو آسمانی عذاب کی شکل میں سزا ملی جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔